بعض طلبہ کی عادت یہ ہوتی ہے کہ وہ خام خواہ دوسروں کی برائیاں تلاش کرتے ہیں، یعنی ظاہری طور پر کچھ بھی نہیں تلاش کریں گے، پھر یا تو اس کو بیان کریں گے یا اس کو ہی تنگ کریں گے. تو یہ عادت کیسی، اس سے کیسے جان چھڑائی جائے؟ ہاں، عیب جوئی جو ہے یعنی تجسس، یہ تو نص قطعی قرآنی کی روح سے حرام ہے. یعنی قرآن پاک کی واضح آیت مبارکہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا، کہ اے ایمان والو بہت زیادہ گمان کرنے سے بچو کہ کچھ گمان گناہ بھی ہوتے ہیں. اس کے بعد فرمایا ولا تجسسوا، اور ایک دوسرے کے عیب تلاش نہ کرو، تجسس نہ کرو، جاسوسی نہ کرو کسی کے پیچھے لگ کے. پھر اس کے بعد آگے غیبت کا بیان ہے، ولا یغتب بعضکم بعضا یحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، کہ ایک دوسرے کی غیبت بھی جو وہ نہ کرے. کوئی پسند کرے گا کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے. یہ جو آیت مبارکہ نا، اس پہ اگر تھوڑا سا اسلوب پہ غور کریں، ربط آیت کے حوالے سے ایک آپ کو چیز عرض کرتا ہوں. پہلی بات فرمائی کہ بدگمانی نہ کرو، کیونکہ جب کسی کے بارے میں ذہن بن جاتا ہے نا کہ کچھ تو گڑبڑ ہے بھائی، پھر آدمی کہتا ہے تلاش کرو، جاسوسی کرو، ذرا ہے کیا، اصل معاملے تک پہنچنا ہے. آگے پھر وہ تجسس والا معاملہ. اب جب تجسس کر کے یا جاسوسی کر کے جب آدمی کو کوئی عیب مل جاتا ہے پھر اس کو بیان کرتا ہے، یہ ہوگی غیبت. جس ترتیب کے ساتھ بندہ گناہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ نے اسی ترتیب کے ساتھ سمجھا دیا. پہلا فرمایا کہ بدگمانی ہی نہ کرو تم. اچھا، اب کسی نے کر لی تو اب دل میں وہ ایک داعیہ پیدا ہو گیا تجسس کا کہ یار اب اصل حقیقت تک پہنچو. تو اللہ نے فرمایا نہیں، ولا تجسس. اگر پہلا معاملہ ہو گیا تو دوسرا نہ کرو. اب جاسوسی بھی کر لی اور عیب پتہ چل گیا، اب اس کو بیان کرے گا آدمی، تو اللہ تعالیٰ نے اگلے مرحلے سے پھر منع کر دیا کہ غیبت نہ کرو، برائیاں نہ بیان کرو. تو یہ جو ہے دوسروں کے عیب تلاش کرنا، یہ کسی مقصد حسن سے ہو لیکن اس کی بڑی بعید صورتیں ہوتی ہیں، تو اس کی اجازت کی صورت ہوتی ہے. لیکن اکثر و بیشتر صورتیں عمومی طور پر طلباء کے حوالے سے وہی ہے کہ وہ ناجائز. ہمیں جو حکم ہے وہ عیب تلاش کرنے کا نہیں ہے، عیب چھپانے کا ہے. عیب تلاش کرنے کے اوپر حدیث مبارک ہے، ابو داؤد شریف کی حدیث ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو اپنے مسلمان بھائی کے عیب تلاش کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے اس کا بدلہ دیتا ہے. حدیث کے الفاظ ہے کہ اللہ اس کے عیب تلاش کرتا ہے، لیکن مفہومی اس کا جو معنی بنتا ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ اسے اس عیب تلاش کرنے کا بدلہ دیتا ہے. اور جسے اللہ تعالیٰ یہ بدلہ دے کہ عیب تلاش کرنے کا بدلہ اسے دے اللہ تعالیٰ، تو اللہ تعالیٰ اسے ذلیل و رسوا کر دے گا اگرچہ اپنے گھر کے اندر بیٹھا ہوگا. تو جو دوسروں کے عیب تلاش کرتا ہے وہ اپنے گھر میں بڑا آرام، سکون اور اطمینان سے بیٹھا ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کی برائیاں لوگوں کے سامنے ظاہر فرما دیتا ہے. تو یہ ضروری نہیں ہے کہ زمانہ تعلیم کے اندر ہم نے دوسروں کی برائیاں جو ہے وہ تلاش کی تھی تو اب زمانہ تعلیم میں ہی ہم بھی بدنام ہوں. یہ ضروری نہیں. ہو سکتا ہے اس کا بدلہ 10 سال کے بعد جا کے ملے، جب آپ کسی منصب کے اوپر بیٹھے ہوئے اور آپ کسی مرتبے پر پہنچے ہوئے اور آپ کو ایک عہدہ اور مقام حاصل ہو چکا ہے. لیکن وہ جو وعید ہے کہ جو مسلمان کے عیب تلاش کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے اس کا بدلہ دیتا ہے، اور جسے اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ دیتا ہے اسے اس کے گھر میں بیٹھے بٹھائے ذلیل و رسوا کر دیتا ہے. اچھا، اب دوسری حدیث میں ہمارا بخاری شریف کی حدیث ہے، مشہور الفاظ آپ نے سنے ہوں گے، من ساتر مسلمن ساترہ اللہ یوم القیامہ، کہ جو اپنے مسلمان بھائی کی پردہ پوشی کرتا ہے، اس کا عیب چھپاتا ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی برائیوں کو چھپائے گا. تو یہ کسی کا عیب پتہ چل بھی جائے تو پتہ چلنے کے بعد بھی چھپانا چاہیے. اسی طرح کی اور حدیث مبارک ہے، وہ بھی ابو داؤد شریف کی حدیث ہے. ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے کوئی ایسی چیز دیکھی جسے چھپایا جانا چاہیے، یعنی اس کو پھیلانا نہیں چاہیے، چھپانا چاہیے، اور پھر اس نے اسے چھپا دیا، چھپانا چاہیے تھا اور اس نے چھپا دیا، وہ گویا ایسے ہے جیسے اس نے زندہ دفن کی جانے والی بچی کو بچا لیا. تو یہ ہے عیب چھپانے کی فضیلت. اور عیب تلاش کرنا تو وہ میں نے عرض کر دیا کہ ایک تو قرآن پاک کی صریح آیت مبارکہ کہ ولا تجسس، عیب نہ تلاش کرو، برائیاں نہ تلاش کرو، اور دوسری حدیث مبارک کہ جو دوسروں کے عیب تلاش کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو گھر میں بیٹھے بٹھائے ذلیل و رسوا کر دے گا. تو لہذا دوسروں کے عیب تلاش یعنی اول سے ہی بچنے کی کوشش کریں. سب سے پہلے بدگمانی،
اس کے بعد عیب تلاش کرنا اور اس کے بعد غیبت کرنا، تینوں چیزوں سے برابر درجے کا بچنا چاہیے۔ نہ کسی کے اوپر بدگمانی کی جائے، نہ کسی کا عیب تلاش کیا جائے، اور نہ ہی کسی کی غیبت کی جائے۔ عیب پتہ چل بھی جائے تو اس کو متعلقہ فرد کو جا کے بتا دیا جائے کہ مجھے یوں لگتا ہے یا میرے سامنے اس طرح کا معاملہ آیا ہے، حقیقت حال اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ کیونکہ بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے جس شے کو ہم عیب سمجھ رہے ہوتے ہیں وہ اصل میں عیب نہیں ہوتا، وہ کچھ اور ہوتا ہے۔ یعنی ہر معاملے میں کوئی غلطیاں ہوتی ہیں، بدیہی طور پہ لگتا ہے کہ یہ غلط ہے، لیکن بعض اوقات وہ واقعی غلطی نہیں ہوتی، اس کے پیچھے کوئی اور معاملہ ہوتا ہے۔ حقیقت حال سامنے آتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ نہیں بھئی محمل حسن کے اوپر محمول کیا جا سکتا تھا۔ تو اعلیٰ حضرت نے جو فرمایا نا کہ مسلمان کے فعل کو محمل حسن پر محمول کرنا حتی الامکان واجب ہے، حتی الامکان واجب ہے کہ دوسرے کے فعل کی اچھی صورت ہی نکالی جائے۔ تو اصل یہی وہ جو عرض کیا کہ عیب تلاش کرنے والی صورت، یعنی شکایت لگانا پہلے معاملہ تھا، تو اب عیب تلاش کرنا، تو عیب تلاش کرنا یہ شرعاً جائز نہیں ہے، اسے بچنا چاہیے۔